بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے آج ہم ایک مرتبہ پھر اس ورکشاپ میں آپ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ میں آج بھی دوبارہ ایم ایس ایم کی پوری ٹیم کو، محترم قائد طلباء کو اور آج کے اس ہمارے تربیہ میں شریک تمام مستفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس ماحول میں رمضان مبارک ان برکت ساعتوں میں آپ نے اپنے لیے اور نوجوانوں کے لیے یہ جو خوبصورت اہتمام کیا، فکری تربیت کا، اخلاقی تربیت کا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے میکسیمم فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ گفتگو ہو رہی ہیں قائدین کی، احباب کی، ان ساری گفتگو سے اپنی زندگی کے لیے بہتر رائے اور لائے عمل متعین کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً آپ کے کمنٹس میں نے پڑھے ہیں جو پچھلے لیکچر پر آپ نے دیے، آپ کی محبتیں ہیں، آپ تمام احباب کا، تمام ورکرز کا شکریہ کہ جنہوں نے پچھلے لیکچر جو کہ چند دن پہلے میرا ہوا تھا اس پر آپ نے تفصیلاً کلپ اپنا کمنٹس دیے، اپنی آراء دی۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں ان پہلوؤں پر جو گفتگو ہم نے پچھلی دفعہ کی یا آج ہم کر رہے ہیں، تو وہ سوالات بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کی انتظامیہ کی طرف سے جو سوالات پہنچیں گے تو اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کو بھی ہم ایڈریس کریں گے۔ تو پچھلی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس گفتگو کے ساتھ اس کو کنیکٹ کرتے ہوئے میں چند جملے عرض کر رہا ہوں، اس کے بعد ہم آج کے موضوع پر آئیں گے۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اس کا ہم نے جائزہ لیا تھا، اور دو باتیں اس میں ہم نے سمجھی تھی۔ کیونکہ میرے پاس آپ آن لائن شریک ہیں اور ایم ایس ایم کا آفس بھی بھرا ہوا ہے، یہاں بھی قائدین اور آپ کے نمائندگان تشریف فرما ہیں، تو میں کبھی آپ کو مخاطب کروں گا اور کبھی ان کے ساتھ بھی انٹریکشن جاری رکھوں گا۔ تو پچھلے لیکچر میں ہمارے دو چیزیں تھیں، ایک تو میں نے مختصراً تاریخ امت بتائی تھی کہ ہمارا ماضی کیا رہا ہے، پھر ہم نے زوال کے اسباب کا تھوڑا جائزہ لیا تھا۔ تو ماضی ہم نے دیکھا تھا کہ 50 سال کے اس منگولوں کے گیپ کے علاوہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے سے جو ہجری سن کا آغاز ہوا، اس سے لے کر 1914 تک، جو پہلی عالمی جنگ تک، یہ سارا زمانہ جو ہے یہ ان 50 سال کے گیپ کو چھوڑ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عروج کا زمانہ ہے۔ ہم نے انسانیت کو علم دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے انسانیت کو امن دیا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے اس کائنات انسانی کو زندہ رہنے، حکمرانی کرنے اور دنیا کو چرانے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے دنیا بھر میں ان سارے ممالک میں ہونے والے فیصلوں میں بنیادی کردار امت مسلمہ ادا کرتی رہی ہے۔ یہ اتنا شاندار ماضی ہمارا رہا ہے۔ اب جب سے زوال آیا ہے اور اس زوال کے بعد کم و بیش 2 صدیاں ہو گئی ہیں، ہم اسی زوال میں دن گزارتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس کو شکست خوردگی کی شکل میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یہاں تک ہم پچھلے لیکچر میں پہنچ گئے تھے، آج ہم اس سے آگے بڑھیں گے اور تحریک منہاج قرآن کی فکر کا تسلسل، اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ لیکچر نہیں ہے، اب چونکہ براہ راست آپ سب کی زیارت مجھے ممکن نہیں ہے، لیکن پھر بھی کوشش کریں کہ گپ شپ کے گفتگو کے انداز میں ہم بات کو آگے بڑھائیں۔ تو آج کی گفتگو میں پہلی بات جو یہ ہے کہ اگر ہم سمجھ لیں نا کہ ہم جس زوال میں ہیں یہ زوال کس نوعیت کا ہے، تو ہمیں اس سے نکلنے کا کوئی لائے عمل ہم سوچ سکیں گے۔
یعنی مریض کو پتہ چل جائے نا کہ اسے کیا 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 بیماریاں ہیں، تو پھر اس کا علاج پراپر شروع ہو سکتا ہے۔ اور آج کل جو ہم کورونا کی اس تکلیف میں بیماری میں مبتلا ہے سارا معاشرہ، تو ایک سوال ذہنوں میں آتا ہوگا کہ ہر بندے کے ساتھ یہ وائرس مختلف ٹریٹ کرتا ہے، یعنی کسی کو علامات ظاہر ہوتی ہیں، کسی میں نہیں ظاہر ہوتی، کسی کو چند دنوں میں اپنے شکار کر کے پریشان کرتا ہے، کسی کو ہفتوں مہینوں میں تکلیف نہیں ہوتی، کوئی ایک دن اس کو برداشت کرتا ہے، کوئی مہینوں مہینوں بیٹھ کر رہتا ہے۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ جس پر یہ افیکٹ کرے گا اسے پہلے سے بھی تو کچھ بیماریاں ہوں گی، یعنی اگر مدافعتی نظام کمزور ہے تو یہ طاقتور ہو جائے گا، اگر شوگر ہے تو ظاہر ہے یہ زیادہ طاقت سے حملہ کرے گا۔ تو جب میڈیسن تجویز کی جاتی ہے یا ہاسپٹل میں ڈاکٹر علاج کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا ہائی ڈوز اینٹی بائیوٹک دینا چاہتے ہیں، تو پہلے وہ ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ اس کو اور کون کون سی پریشانیاں ہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہ انجیکشن لگائیں گے تو اس کے گردوں پر اثر پڑ جائے، ہارٹ پہ اثر پڑ جائے اور معاملات پیش آ جائیں۔ تو اگر ان سارے ٹیسٹوں کی رپورٹ ان کے پاس نہ ہو، ڈاکٹر کے پاس سارے ٹیسٹوں کی رپورٹ نہ ہو، تو ڈاکٹر کانفیڈنس کے ساتھ اس کا علاج نہیں کر سکے گا۔ اسے سارے ہسٹری کا پتہ ہوگا تو آسانی کے ساتھ اسے میڈیسن دے گا اور جلد اس کو شفا یاب کرنے کی کوشش کرے گا۔ سیم اسی طرح امت مسلمہ جس بیماری کا شکار ہے، اس بیماری کے پہلو کیا کیا ہیں، کون کون سی پریشانیاں ہیں جس کا ہم آج شکار ہیں، اگر ہم یہ سمجھ لیں گے تو ہمیں تحریک منہاج القرآن کی فکر بھی سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی، حضور شیخ الاسلام کی فکر کی وسعت بھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ وہ کس قدر وسعت کے ساتھ ان سارے پہلوؤں پہ نظر رکھ کر اپنے مستقبل کو ماضی کی طرح شاندار بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہمیں جن پریشانیوں کا اندازہ ہی نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے اس پہ ہونے والی ایفرٹ کے بارے میں کچھ اہمیت کو سمجھ نہیں سکتے۔ میرا گلا خراب نہیں ہے تو دودھ سیاہ پڑا ہوا ہے تو دودھ سیاہ کی اہمیت مجھے نہیں سے سمجھ آئے گی، بس میٹھا شربت ہی میں اسے سمجھوں گا۔ اگر گلا خراب ہے تو اس دودھ سیاہ کی اہمیت میرے لیے یکسر تبدیل ہو جائے گی، اب وہ میرے لیے میڈیسن ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ امت مسلمہ کس کس زوال کے کس کس پہلو سے ہم گناہ رہی اپنا گزر رہی ہے، تو ہم کیسے سمجھ سکیں گے ڈاکٹر طاہر القادری جو یہ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کتابوں کا فائدہ کیا ہے؟ جیسے سوال آتا ہوگا آپ کے ذہن میں بھی، اتنے موٹے موٹے مضامین، اتنے قرآن اور حدیث پر مشتمل کتابیں تو ہونی چاہیے آسان عام فہم، کہانی کی طرز میں ہمیں پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، تو یہ ہماری ضرورت ہے۔ قائد محترم کی نگاہ امت کے کس کس پہلو پر ہے اور آنے والی صدیوں میں کس کس سطح پر ہے، وہ کس کو دیکھ کر کس کے لیے کیا مٹیریل تیار کر رہے ہیں، اگر وہ ہمیں اسباب و پہلو نظر آ جائیں گے تو ہمیں قائد محترم کی ساری جدوجہد ایک ایک لمحہ کسی خاص منزل اور اس کے اصول یا فکر پر نظر آئے گا۔ اور اگر ہم ان سارے پہلوؤں کو نہیں سمجھ سکیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ پریشانی پاکستان میں یہ ہے اور آپ بین مذاہب امن کے لیے پورے یورپ میں کام کر رہے ہیں۔ مسئلہ تو پاکستان میں ہے، یہاں پریشانی، یہ نظام بدلنا ہے تو آپ عالمی سطح پر یہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ان سارے سینیریو کا اندازہ نہیں ہوگا تو جدوجہد کو بھی آپ نہیں سمجھ سکیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں، کہاں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں۔ مثلا میں چھوٹی سی مثال ایک پر آگے بڑھ رہا ہوں، ایک کتاب ہے غیر مسلموں سے تعلقات یا اہل کتاب سے تعلق اور اس کی نوعیت، آپ پڑھائیں یہاں پاکستان میں لوگوں کو تو انہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہاں جو عیسائی ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، مسیح برادری کی جو طبقہ ہمارے ساتھ رہ رہا ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر جدوجہد کر رہا ہو اس معاشرے میں، وہ اتفاق سے کچھ ایسے کام کر رہا ہے، یعنی وہ اجتماعی طور پر طاقتور نہیں ہوئے پاکستان میں، اجتماعی طور پر معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوئے۔ ٹھیک ہے بہت سے عیسائی اعلیٰ عہدوں پر بھی یہ کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پہ پورے معاشرے میں جو عیسائی پائے جاتے ہیں وہ صفائی کے کام پہ زیادہ ان کا فوکس ہے، اس کو کام کر رہے ہیں، لہذا ہمارے اور ان کے تعلقات کی نوعیت اور ہوگی۔ اب تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے لاکھوں مسلمان جو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں
انہوں نے صبح و شام عیسائیوں، یہودیوں اور ان مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کام کرنا ہے، انہیں کے پاس جاب کرنی ہے، انہیں کے آٹو میں۔ یہ کتاب آپ کے لیے نہیں لکھی گئی، پہلے یہ کتاب ان لاکھوں مسلمانوں کے لیے لکھی گئی کہ ملٹی کلچرل سوسائٹی میں انہیں زندہ کیسے رہنا ہے، اپنا دین کیسے بچانا ہے، اور اللہ اور اللہ کا رسول ان مذاہب کے ساتھ زندگی گزارنے کا کیا سلیقہ سکھاتا ہے۔ تو قائد محترم کی نگاہ پوری دنیا میں امت کے مسائل اور ان کے حل پر ہے۔ تو جب آپ کو یہ سارے مسائل کچھ آنکھوں میں نظر آئیں گے تب آپ سمجھ سکیں گے کہ قائد محترم کی جدوجہد کے ان پہلوؤں کا مقصد کیا ہے۔ آئیں واپس اپنی بات پر۔ تو میں جو پہلی بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس زوال میں اب ہم ہیں یہ ارطغرل والے زمانے کا زوال نہیں تھا، اس میں وہ ایک لہر تھی منگولوں کی جو فتح کرتے چلے جا رہے تھے، قتل و غارت کرتے چلے جا رہے تھے، نہ ان کے پاس کوئی سسٹم تھا، نہ کوئی نظام تھا، نہ جو علاقے انہوں نے فتح کیے وہاں کو عدل و انصاف کا نظام قائم کیا، نہ کوئی حکومتیں اپنی بنائی، نہ کوئی ترقی دی، نہ معاشرے کو کوئی ڈلیور کیا، بس وہ قتل و غارت تھی اور یہ ایک ہی طرح کا زوال تھا۔ تصوف اپنے بہترین دور میں تھا، محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء ان مجاہدین کی خدمت کر رہے تھے، انہیں رہنمائی فراہم کر رہے تھے۔ بقیہ اسلامی معاشرے کی قدریں قائم تھیں، کچھ ظاہر ہے زوال تو تھا تبھی تو وہ ہمیں فتح کرنے میں کامیاب ہوئے، لیکن اجتماعی طور پہ معاشرہ باقی چیزیں اس کی قائم تھیں۔ ایک شے اقتدار کا خاتمہ ہوا، وہ اقتدار کا خاتمہ 50 سال بعد واپس لے لیا گیا اور پھر سلطنت بنا لی گئی۔ اب سچویشن یکسر مختلف ہے، اقتدار تو ختم ہو گیا ہے ہمارے پاس 2 صدیوں سے، اب انڈیویجول ہے، لیکن پچھلی بار میں اب تفصیل سے بتا چکا ہوں اب بھی نظام سراسر ان کا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے سیاسی اور معاشی طور پر حکمران کوئی اور ہیں ہمارے اوپر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشی اعتبار سے بھی مکمل دیوالیہ ہو چکا ہے، اسی طرح مذہبی اقدار ہماری مٹ چکی ہیں، مٹتی چلی جا رہی ہیں، اخلاقی اور روحانی شعبہ وہ بھی پورے طور پر زوال کا شکار ہے جس میں کوئی رہنمائی کرنی تھی۔ اب صورت حال یہ ہے کہ ہر میدان میں اس قدریں مٹ چکی ہیں، یہ پریشانی ہو چکی ہے کہ اب صرف ایک جہت پر اگر ہم مزید 100 سال بھی جدوجہد کرتے رہیں تو ہم امت کو کسی مقام پر نہیں لے جا سکیں گے، یا احیاء اسلام کا وہ خواب ہم نہیں دیکھ سکیں گے۔ میں چند ایک نام لے رہا ہوں، آپ نے یقیناً نوجوانوں نے مطالعہ کیا ہوگا۔ زمانی ترتیب سے دیکھیں تو ہم ترتیب سعودی اوپر سے جاتے ہیں، سید قطب شہید کا نام آپ نے سنا ہوگا، حسن البنا کا نام آپ نے سنا ہوگا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ ایسی ہستی جن کا فیض اب بھی امت میں چل رہا ہے، شیخ محمد عبدو کا نام سنا ہوگا، سر سید احمد خان کا، جمال الدین افغانی کا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ یہ اس پچھلے صدی، 1.5 صدی، 2 صدیوں میں وہ ہستیاں آئیں جنہوں نے وہی کام کرنا چاہا جو آج ہم کر رہے ہیں۔ یہ تسلسل ہے ان 2 صدیوں کا کہ احیاء کا کام بھی پھر 1-2 دن میں مکمل نہیں ہوتا، یہ بھی جب زوال جتنا ہماگیر ہو جدوجہد بھی پھر اتنی ہماگیر کر کے اتنا وقت لگتا ہے اس زوال سے نکلنے میں۔ ان ہستیوں نے 2 کام کیے، بعضوں نے علمی کام کیا اور بعضوں نے عوامی کام کیا۔ یہ بڑی توجہ والی بات اور اہم بات ہے۔ بعضوں نے کچھ ادارے بنائے، جیسے سر سید احمد خان نے علی گڑھ ایک تحریک شروع کی، ادارہ پورا بنایا اور آج وہ علی گڑھ یونیورسٹی کا فریضہ سر انجام دے رہی ہے۔ جیسے اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فکری کام کیا، ادارے نہیں بنائے، شعبہ جات قائم نہیں کیے، اپنی کوئی تحریک نہیں بنائی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ غالباً شبان المسلمین کے نام سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تحریک شروع کرنے کی کوشش کی، اور اس میں پاکستان برِ صغیر کے نامور چوٹی کے چند لوگ جمع کیے اور جمع کر کے کوشش کی کہ عملاً ایک جدوجہد کا آغاز کیا جائے جو کامیاب نہ ہو سکی۔ پھر ان کی ساری جدوجہد مسلم لیگ کے ساتھ رہی اور پاکستان آزاد کرنے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الازہر کو خط لکھا تھا کہ فکر میری ہو اور قیادت کے لیے کچھ افراد میسر آ جائیں تو شاید ہم امت کی بہتری کے لیے کچھ کردار ادا کر سکیں، تو وہ بھی کوشش کامیاب نہ ہو پائی۔ الغرض ان شخصیات نے، بعضوں نے ادارے بنائے اور بعضوں نے عوامی جدوجہد کی اور پبلک کو موٹیویٹ کیا۔
دونوں کام اکٹھے ہمیں دکھائی نہیں دیتے، اگر دکھائی دیتے بھی ہیں تو تھوڑا مختصر زمانہ دکھائی دیتا ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی پہلی فکر جو ہے، جو آپ نوٹ کریں اور سمجھ لیں، وہ یہ کہ آپ نے بیک وقت دونوں جہتوں پر کام کیا۔ جن لوگوں نے علمی کام کیا اور فکر دینے کی کوشش کی، جب اس کو سنبھالنے والے نہیں تھے، پوری جماعت ساتھ نہیں تھی، کارکن نہیں تھے، پوری ایک تحریک ساتھ نہیں تھی، تو ان کے جانے کے بعد فکر ان کے شاگردوں کے پاس رہ گئی۔ اب وہ قیادت ظاہر ہے جو بانی قائد ہوتا ہے اور وہ جو نیچے شاگرد ہوتے ہیں، دونوں کے لیول تو ایک جیسا نہیں ہوتا، تو وہ فکر اتنی آگے منتقل ہوئی، آگے ان سے اتنا نہیں ہو سکتا جتنا ان کی ہمت اور صلاحیت تھی۔ جن لوگوں نے ادارے بنانے، تحریک بنانے پر جدوجہد کی اور افراد اکٹھے کیے، عوامی جدوجہد کی، وہ علمی فکری جدوجہد نہ کر سکے، جس کے باعث وہ مواب تو اکٹھا کیا انہوں نے، ایک جدوجہد ایفرٹ کی، کامیاب نہیں ہوئی، تو اب وہ بانی کے ساتھ ساتھ فکر بھی دنیا سے چلی گئی اور وہ تحریک اور جماعت آگے اس کام کو آگے بڑھا نہیں سکی۔ پاکستان میں بھی آپ کئی جماعتیں دیکھتے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کسی کا، جو فکر بانیوں کی تھی آج ان کے چلانے والوں کی وہ فکر قائم نہیں۔ یہ تھوڑا مشکل کام ہے، دونوں کے تقاضے مختلف ہیں۔ میں ایک بڑی سادہ سی مثال سے بات سمجھا رہا ہوں۔ دیکھیں، علمی اور فکری کام کا تقاضا خلوت ہے، تنہائی ہے اور تحقیق ہے، اور عوامی کام کا تقاضا جلسے، جلوس، پروگرام، غمی خوشی میں شریک ہونا ہے۔ اب دونوں کے تقاضے 100% مختلف ہیں۔ تحقیق کا، علم اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ قائد محترم کی طرح خلوت نشین ہو جائے اور ظہر سے لے کر فجر کی نماز تک مسلسل جدوجہد میں لگا رہے اور 1200 کتابیں تیار کر دے، اس کا تقاضا الگ ہے۔ اور یہ جو دوسرا تقاضا ہے نا، سیاسی جدوجہد کا، عوامی جدوجہد کا، اس کا تقاضا ہے کہ پبلک میں رہیں، صبح و شام پبلک کے مسائل ڈسکس کریں اور ٹی وی پر، میڈیا پر، پروگرام میں، عوام الناس میں یوں رہیں کہ جیسے عوام اپنے دائیں بائیں آپ کو پائیں۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں منگا منڈی کے مشتاق صاحب، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت اس پہ جملہ کہا، ان کا یہ دونوں کام اکٹھے ہونا ممکن تو نہیں ہے۔ اگر حضور شیخ الاسلام کی زندگی میں ہم انقلاب اور نتیجے تک پہنچے تو یہ بھی حضور کے معجزات میں سے ایک معجزہ اس دور کا ہوگا کہ دونوں کام اکٹھے کر کے اللہ ایک ہی شخصیت میں لے لے۔ جب عوامی جدوجہد کی باری آتی ہے تو کوئی لیڈر قائد محترم سے یقیناً آگے نہیں ہے، ٹانگا مارچ ہو یا گلی محلے میں پاکستان کی شاید کسی تحصیل کی کوئی یونین کونسل ہم یہ نہ بتا سکیں جس میں کبھی کبھار ایک بار قائد محترم نہ گئے۔ ملک بھر کے چپے چپے میں عوامی کام بھی ہے اور پھر پورا ایک نیٹ ورک ہے، یونین کونسل تک، ایم ایس این سے لے کر تحریک مناظر قرآن کی باڈیز کا۔ یعنی یہ دو کام ظاہراً متضاد ہیں، مشکل دکھائی دیتے ہیں، یہ دونوں کام ہم اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور شیخ الاسلام سے لے کے چل رہے ہیں۔ جو پچھلے مفکرین اکٹھے دونوں کاموں کو نہیں لے جا سکے، جس کے باعث ان پچھلے صدی، 1.5 صدی میں ان کا کام اس قوت اور طاقت کے ساتھ عالمی سطح پہ بھی نہیں پھیل سکا اور وہ دونوں کام اکٹھے اگلی نسل میں منتقل بھی نہیں ہو سکے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دونوں کام لے کے چلنے ہیں، اور قائد محترم کو خلوت بھی چاہیے، تنہائی اور یکسوئی بھی چاہیے، اور وہ اس میں تحقیق کا کام بھی کر رہے ہیں۔ اور جس وقت ضرورت پڑتی ہے، آپ اگر، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ سوچیں ان 40 سالوں میں ایک دن، جس دن آپ سمجھیں کہ قائد کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا، اور آپ بتائیں کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، نہیں بتا سکیں گے ایک دن بھی۔ کیسے؟ وہ کورونا کی بیماری ہو پچھلے سال یا اس دفعہ کی، وہ دھرنے ہوں، یا وہ ہماری سیاسی جدوجہد ہو، جس وقت تیاری کر کے ہم کسی مرحلے پر پہنچ کر کوئی عملی قدم اٹھانے لگتے ہیں، قائد ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ظاہر جو تیاری ہم نے کرنی ہے وہ ہم اپنی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ذمہ جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ہر غمی خوشی اور پریشانی میں بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ہر جدوجہد میں آج تک کوئی ایسی جدوجہد نہیں ہوئی جس میں ہم نے ان کے قیادت کے بغیر کام کیا ہو۔ وہ ہر وقت میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہر جدوجہد میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر انہیں فکر نہیں ہے اس انقلاب یا اس تبدیلی کی، تو اس کے علاوہ کس کو اور فکر ہوگی؟ تو یہ دونوں کام بیک وقت چلنے ہیں، یہ ہمارے ذہن میں پہلی بات رہے کہ
انہیں خلوت اور یکسوئی کا وقت بھی چاہیے کہ وہ جو اگلی نسلوں کے لیے علمی فکری رہنمائی تو کرنی ہے، وہ رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیں۔ وہ سینکڑوں ہزاروں خطابات بھی ریکارڈ کرنے انہوں نے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر، جن خطابات نے آج ہماری اور آنے والی نسلوں کی رہنمائی کرنی ہے، تو انہیں وہ ٹائم بھی چاہیے۔ اور جد و جہد کے لیے جس وقت تیاری ہوتی ہے اس وقت وہ ہمارے ساتھ جد و جہد کر رہے تھے۔ تو یعنی پہلی بات یہ کہ ہماری فکر باقیہ مفکرین سے تھوڑی مختلف ہے، اور وہ یہ کہ ہم بیک وقت دونوں میدانوں میں کام کر رہے ہیں، یعنی اداروں کا قیام، اگلی نسلوں میں منتقلی، طلباء کی تیاری۔ یعنی اس وقت کم از کم کالج شریعہ جو پہلی درسگاہ ہے ہماری، 2000 سے زائد اسکالر فارغ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد یونیورسٹی دیکھیں، اس فکر کی جس حد تک فکر منتقل کر رہے ہیں وہ، پھر ایم ایس ایم یونین کونسل سے لے کر مرکز تک، یہ بے شک کوئی کالج شریعہ میں پڑھا ہو یا نہ ہو، یہ جو فکر کی منتقلی ہے کہ آپ کے اندر نہیں ہو رہی، تو ایک پوری نسل کے اندر فکر کی منتقلی کا فریضہ، عوامی جدوجہد کا فریضہ، عوام کو موبلائز کر کے نظام کی تبدیلی کے لیے جدوجہد کروانا، اس کا فریضہ یہ الگ سے پورا چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علمی جدوجہد بھی پوری کی پوری جدوجہد چل رہی ہے۔ یعنی جن کارکنوں کے جدوجہد کا نتیجہ نکلنا ہے یا نسلوں میں جو فکر منتقل کرنی ہے، دونوں کام بیک وقت چل رہے ہیں۔ جو بہت سے مفکرین نے دونوں پہلوؤں پر کام نہ کیا، جس کے باعث ان کے گزر جانے کے بعد تھوڑی عرصے کے بعد فکر یا وہ ادارے اس طرح فروغ نہ پا سکے یا آگے کام نہ بڑھا سکے۔ فکر کے اعتبار سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے اسٹی کو دیکھا جائے، شاہ ولی اللہ سے لے کر علامہ اقبال تک، تو فکر کا تسلسل ہمیں یہی دکھائی دیتا ہے۔ آپ ان ہستیوں کو پڑھیں، انہوں نے بھی علمی ثانویت کو ختم کر کے تعلیم کو اکٹھا کرنے کی جدوجہد کی بات کی، انہوں نے بھی معاشی اعتبار سے اصلاحات کی بات کی، لیکن وہ بات وہ اپنے طور طریقے اور اپنے ذرائع ابلاغ سے پھیلا سکے۔ آج کے دور میں ہم اپنے قوت اور طاقت کے ساتھ ان کو فروغ دے رہے ہیں۔ اب آتے ہیں اس تھوڑی بیک گراؤنڈ کے بعد تحریک منہاج القرآن کے فکری تسلسل پر۔ تحریک منہاج القرآن کی سب سے پہلے تو آپ سے پوچھا جائے نا کہ فکر کیا ہے۔ فکر سمجھنے کے لیے یا طریقہ کار ہوتا ہے، لائے عمل سے ہم سمجھتے ہیں، یا وہ کچھ جملے ہوتے ہیں جو سلوگن دیا جاتا ہے، یا کوئی ایک منزل۔ فکر کیا ہے؟ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ہماری منزل کیا ہے، شاید میں نے پچھلے بھی ایک جملہ بول دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یقیناً، ہماری منزل مصطفی انقلاب نہیں ہے، ہماری منزل اس سے بھی آگے ہے، اور وہ مسلم کامن ویلتھ کا قیام۔ ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا وہ جو کھویا ہوا وقار ہے وہ بحال کرنا۔ اب دکھائی یہ دیتا ہے، یہ میری ذاتی رائے سمجھ لیں آپ، اب اس طرح کی سلطنتوں کا قیام ممکن نہیں ہے معاشرے کے اندر۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد جو یو این او کا تصور دیا گیا، اور انہوں نے اپنی سلطنت قبضے کرنے کی بجائے ہر اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، انتظامی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے دنیا کا کنٹرول اپنے پاس لیا، اور وہ عملاً وہ کر رہے ہیں۔ اب اس طرح کی فتوحات کا دور شاید مستقبل میں نہ آئے کہ ہم کو اس طرح کی ریاست بنائیں، نہ ہمارا کنسیپٹ ہے، نہ یہ ہماری فکر ہے، یہ کلیئر ہے۔ یہاں پاکستان میں ایک اور جماعت ہے جس کا کنسیپٹ ہے خلافت کا قیام، ہمارا یہ فکری طور پہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ پابند ہے ہم اس بات کے، نہ قرآن و حدیث کی روشنی میں تو ہمارے پر فریضہ ہے کہ دوبارہ اس طرح کی خلافت کا قیام عمل میں لایا جائے۔ اب اگر کچھ ہے قابل عمل ہو سکتی ہے تو وہ مسلم کامن ویلتھ کا قیام، اپنی اپنی انڈیپینڈنسی ہر ایک کی رہے، ہر ایک اپنی اپنی ریاست رہے، لیکن امت کے مفاد کے لیے امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ اور نمبر 2، انسانیت کو امن دینے کے لیے، خیری سلامتی کو فروغ دینے کے لیے مسلم کامن ویلتھ اپنا فریضہ سر انجام دے۔ یہ ہے ہماری منزل۔ اس منزل کا ایک سنگ میل کیا ہے؟ وہ ہے پاکستان میں مصطفی انقلاب۔ پاکستان میں مصطفی انقلاب کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ وہ نظام کی تبدیلی،
اب ایک ایک جملہ میرا پورا منظم انداز سے آپ کو بات سمجھانے کے لیے. ہماری منزل مسلم کامن ویلتھ کا قیام، اس کی پہلی منزل یا پہلا قدم وہ پاکستان میں مستفی انقلاب، اور مستفی انقلاب کا لایا عمل وہ نظام کی تبدیلی. اب نظام کی تبدیلی کی 3 صورتیں ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1، امر بالمعروف، نیکی اور خیر کی دعوت دے کر، یعنی معاشرے کو بدلیں تو آٹومیٹک نظام بدل جائے. دوسرا طریقہ نہی عن المنکر، احتجاجی جو برائی کو برائی کہنا، الہی کلمہ حق کہنا اور ظلم کے خلاف ڈٹ جانا. تیسرا طریقہ کار وہ مروجہ سیاسی نظام ہے. یعنی پاکستان میں تبدیلی کے یہ 3 راستے ہو سکتے ہیں. عمل بالمعروف کے معاشرے کو بدلیں، معاشرے کے افراد کو بدلیں، معاشرے کو دعوت دیں، تبلیغ کریں، نصیحت کریں. لوگ بدلیں گے تو معاشرہ بدلے گا. ایک طریقہ کار یہ ممکن ہے. دوسرا طریقہ کار نہی عن المنکر کہ آپ ظلم کو ظلم کہیں اور ظلم کے خاتمے کے لیے ڈٹ جائیں اور کھڑے ہو جائیں. تیسرا طریقہ کار پاکستان میں تبدیلی نظام کا مروجہ سیاسی نظام. اب ان تینوں طریقہ کار سے تبدیلی کے نظام کی جدوجہد ہم جائز سمجھتے ہیں، درست سمجھتے ہیں اور کر رہے ہیں. امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت دینا 1980 سے چل رہا ہے اور آج تک ہمارا تسلسل کے ساتھ ایک دن کے انقطاع کے بغیر ہم نیکی، خیر، ان بیداری شعور کا کام کر رہے ہیں. وہ دروس قرآن ہوں، خواجہ محترم کے دروس تصوف ہوں، یا نظام دعوت کے دروس ہوں، یا دنیا بھر میں 1200 کتابیں ہوں، ہمارے تعلیمی ادارے ہوں. یہ سارا سیٹ اپ کیا ہے؟ یہ سارا سیٹ اپ علمی فکری اعتبار سے معاشرے میں شعور دینے کا. اور صرف ایک شعور نہیں، میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، جس میدان میں زوال ہے ہر پہلو کا شعور دینا ہے ہم نے. اور وہ سارے شعور مختلف ان ذرائع سے دیے جا رہے ہیں. وہ فہم القرآن کے پروگرام سے شروع ہوتا ہے کام، اور آج بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کا مطلب یہ آواز، یہ فکر دنیا بھر میں پہنچانے کی جدوجہد ہماری جاری ہے. دوسرا ہے نہی عن المنکر، یا اگر ترتیب میں بدل لیں تو دوسرا ہے مروجہ سیاسی نظام. ہم نے 2 بار الیکشن لڑے، 2 بار الیکشن لڑ کے اس نظام کے اندر رہ کر دیکھ لیا، اور ہم نے طے کر دیا اور اعلان کر دیا کہ 100 بھی الیکشن لڑ لیں، اس نظام کے تحت الیکشن لڑیں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے. ہم الیکشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم الیکشن میں جو رائج نظام ہے انتخابی اس کے خلاف ہے. اس میں کیا اصلاحات چاہتے ہیں وہ آپ سب کو پتا ہے. 23 دسمبر سے لے کر آج تک ہم ان کو، بلکہ 91 سے لے کر آج تک ہم ایک ہی بات کرتے رہے ہیں. 62 63 اور متناسب نمائندگی کا نظام وہ ہم مستقل ایک فکر دے رہے ہیں. جب وہ نظام تبدیل ہوگا، اگر ہوا یعنی انتخابی نظام، تو ہم بھی آئندہ یقیناً الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر وہ انتخابی نظام نہ بدلا تو یقیناً ہم نے اس انتخابی نظام کے تحت حصہ نہیں لیا. بلدیاتی کو استثناء کر دیں، وہ کچھ تبدیلی بھی ہے اور وہ سطح ایسی ہے کہ وہاں عوامی جدوجہد کرنی چاہیے. وہ ہم فطری طور پہ کلیئر ہیں، وہ اس پہ کرتے ہیں. تو پہلی بات یہ میں نے آپ کو عرض کی کہ ہماری منزل کیا ہے، منزل کے اصول کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس کے طریقہ کار میں تبدیلی نظام ہماری جدوجہد. ہاں، تیسرا رہ گیا نہی عن المنکر. 2 بار ہم نے احتجاجی جدوجہد کی، پہلا دھرنا اور دوسرا دھرنا. ان ساری ایفرٹ سے ابھی تک ہم اپنی منزل پر نہیں پہنچے، لیکن اپنی منزل کی طرف اسی قوت اور طاقت کے ساتھ رواں دواں اور تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم پھر ایفرٹ کریں گے، 2 بار کریں گے، 4 بار کریں گے، 100 بار کریں گے. ہم نے اگلی نسلوں کو بھی تیار کیا ہے، کر رہے ہیں، اور یہ فکر بھی ان میں منتقل کر رہے ہیں کہ یہ کام آگے ان میں بھی بڑھتا رہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ایسی جاری رہے کہ جلد اللہ کرے وہ وقت آئے کہ اس تبدیلی کا مرحلہ آئے اور نظام تبدیل ہو، پھر ملک میں تبدیلی، اور پھر اس کے بعد امت مسلموں میں تبدیلی کا کام مکمل ہو. تو یہ بات میں نے فکر سمجھا دی کہ منزل ہماری یہ ہے، لائے عمل ہمارا تبدیلی نظام ہے، اور تبدیلی نظام کے یہ 3 آپشن ہیں پاکستان میں. تینوں آپشن ہم نے ٹرائی کیے ہیں، ٹرائی کر رہے ہیں، اور آگے جاری رکھیں گے. اب ایک اور بات جو یہاں سمجھانی تھوڑی ضروری ہے وہ یہ کہ دیکھیں، آپ سوچتے ہوں گے
جدوجہد آپ تو خیر ابھی کسی کے 2 سال 4 سال 10 سال 15 سال 20 سال سے جدوجہد کر رہا ہوگا. تحریک میں ایسے ایسے احباب بھی ہیں کہ جو 40 سال سے پہلے دن سے قائد مطلب کے ساتھ ہم جدوجہد کر رہے ہیں. تو تبدیلی ابھی ہمیں دکھائی نہیں دی. تو ایک بات یاد رکھیے گا، تاریخ انسانی کو پڑھ لیں، صرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سابقہ انبیاء کو دیکھ لیں، بڑے بڑے مفکرین غیر مسلموں کو بھی دیکھ لیں، تو ہر ایک کی جدوجہد کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک اپنوں کے خلاف جدوجہد اور ایک پھر معاشرے دنیا کے خلاف جدوجہد. یعنی وہ جو فکر دینا چاہتے ہیں نا، پہلی رکاوٹ اس فکر میں اپنے لوگ ہوتے ہیں، دوسری رکاوٹ پھر باقیہ دنیا کا معاشرہ ہوتا ہے. تو سب سے بڑی رکاوٹ اپنے معاشرے سے آتی ہے، اس معاشرے کو یہ سمجھانا، یہ سب سے بڑا انقلاب ہوتا ہے. اسی لیے آپ نعروں میں سلوگن میں بات چیت میں مسلم کامن ویلتھ کا اتنا تذکرہ نہیں سنتے ہوں گے، اس لیے کہ وہ کام اتنا مشکل نہیں ہے. اصل مشکل کام یہ پاکستانی معاشرے میں تبدیلی لانا. میں اگر مثال سے بات سمجھاؤں تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کتنے سال جدوجہد کی؟ 23 سال. اعلان نبوت کے بعد کتنے سال؟ 23 سال. اب ان 23 سالوں میں سے فتح مکہ کرتے کرتے کتنے سال لگ گئے؟ 21 سال. 13 سال مکہ کے، 8 سال مدینہ کے. فتح مکہ 8 ہجری میں ہوا. تو 21 سال کس کے خلاف جدوجہد ہوتی رہی؟ روم اور ایران کے خلاف نہیں، مکہ کے اپنے آبائی لوگوں کے خلاف. انہیں سمجھاتے سمجھاتے 21 سال گزر گئے. اور جب مکہ فتح ہوا تو صرف 2 سال حضور نے حکمرانی کی عرب پورے پر، اور 2 سالوں میں یمن سے شام تک 10 لاکھ مربع میل فتح ہو گئے. اور پھر آنے والے غلاموں نے، سید صدیق اکبر کا دور کتنا ہے؟ 2.5 سال. آگے 11 سال سید عمر فاروق کے، تو 12-13 سالوں میں 22 لاکھ مربع میل پہ پہنچ گئے. وہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی فکر کو کائنات تک پہنچانا ہے نا، تو وہ مشکل نہیں ہے. اپنے لوگوں کو فکر دینا، انہیں سمجھانا، انہیں قائل کرنا مشکل ترین ہمارا دنیا میں. اور یہ صرف ہمارے ساتھ نہیں ہے، یہ تاریخ انسانی ہے. آپ کسی غیر مسلم کو پڑھ لیں، یہ جتنے عیسائیوں میں سائنسدان ہوئے، اکثر کو تو کیا کیا گیا؟ پھانسیاں دے دی گئی، اور وہ شکنجوں کے ساتھ جگڑ جگڑ کے اعضاء الگ کر لیے گئے. یعنی انہوں نے اپنی قوم کو سمجھاتے سمجھاتے انہوں نے 200 سال لگائے. کوئی بھی بندہ جو کسی بھی قوم میں سے نئی چیز لے کے نکلتا ہے نا، تو کیا کہا اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آئینے نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا. یہی ایک مشکل سا مرحلہ ہے قوموں کی زندگی میں، اگر میں آگے پیچھے نہیں کر گیا تو. یعنی آئینے نو، نئے کام سے، نئے نظام سے ڈرنا، طرز کہن جو پچھلے نظام چل رہا اسی پہ اڑے رہنا. یہی 2 مشکل کام ہیں جو قوموں کی زندگی میں ہوتے ہیں. تبدیلی نہیں برداشت کرتے لوگ. جو فکر فلسفہ ان کا پختہ ہو چکا ہوتا ہے اس سے نہیں لڑتے. اور میں آپ کے لیے خصوصاً کہوں گا، یقیناً آپ نے سنا ہوگا ڈاکٹر حسین صاحب کا ایک خوبصورت خطاب تھا جب MSM نے ہی کیمپ کیا تھا گلگت بلتستان کے اور جنوبی پنجاب کے طلباء کا. اس کی آخری نشست میں جو ڈاکٹر حسین صاحب نے مینٹل ماڈل سمجھایا تھا کہ ہر ایک کا ایک مینٹل ماڈل بنا ہوتا ہے، ایک ذہن بنا ہوتا ہے. اس ذہن کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے تو وہ ریئیکٹ کرتا ہے، اور وہ اتنی طاقت سے ریئیکٹ کرتا ہے کہ اس نئی بات کو سمجھنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ مینٹل ماڈل بدلتے بدلتے عمریں گزر جاتی ہیں انسان. ہم 40 سال ہم نے لگائے ہیں اور اس قوم کا مینٹل ماڈل بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اس پریشانی کا اندازہ ہو جائے کہ امت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارا اگلا مستقبل کیا ہے، ہماری ذلت و رسوائی کہاں تک پہنچ چکی ہے، اور اگلی نسلیں بھی غلامی کی زندگی کیسے گزاریں گی. اس سسٹم کے اندر یہ سسٹم نے کیسے ہمیں جکڑا ہوا ہے، یہ سمجھا کے 40 سال تو گزر گئے، ابھی کچھ اور ٹائم بھی لگے گا. تو میں جو بات سمجھا رہا تھا وہ واپس آئیں. مثال دی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت اقدس کی کہ 23 سالوں میں سے 21 سال، اب ایوریج میں کیا کہتے ہیں نسبت تناسب آپ خود ہی لگا لیں، تو کہ 23 میں سے 2 عالمی سطح پہ جدوجہد کے لیے اور 21 سال صرف اپنوں کو سمجھانے کے لیے، تو 90 کے لگ بھگ شاید بن جائے.
تو 90% کام اور جدوجہد اپنے لوگوں پہ کر کے جب کسی نتیجے پر پہنچے پھر 2 سالوں میں باقی کام بھی ہو گیا. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار نہیں کیا کہ فتح مکہ ہو تو میں پیغام باہر لے کے جاؤں. وہ حدیبیہ کے بعد ہی عرب و عجم کو دعوت جانی شروع ہو گئی تھی. بقیہ کام قیادت ساتھ ساتھ کرتی رہتی ہے، فکر بھی دیتی رہتی ہے، جدوجہد بھی جاری رکھتی ہے، اور اپنے افراد کی تیاری کا کام بھی جاری رہتا ہے. یہ دونوں تینوں کام یکجا کر کے چلائیں تو اگلی نسل میں کچھ پیغام آپ چھوڑ سکتے ہیں، اور جو افرادی قوت تیار کی ہوتی ہے اس سے آپ کسی منزل پر پہنچنے کے بھی قابل ہوتے ہیں. اگر افراد تیار نہ ہوں، فکر جتنی مرضی طاقتور رہے تو وہ بانی کے ساتھ وہ کام بھی چلا جاتا ہے. افراد تیار ہو جائیں اور ان میں وہ فکر قائم نہ رہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر ان میں سے جو نام لیے ہیں 2-3 لیڈر تو ایسے تھے کہ ان کی عوام نے پھر فکر جب کلیئر نہیں رہی تو مار داڑ کی طرف گئے اور وہ خود بھی شہید ہوئے اور اپنی قیادت کو انہوں نے شہید کروا دی. تو دوسری بات جو میں نے آپ کو سمجھا رہا ہوں، سب سے پہلے بات کی کہ ہماری منزل کیا ہے، منزل کا پھر اصول کا طریقہ کار بتایا، پھر اس کا لائے عمل بتایا، اور دوسری بات میں نے آپ کو یہ بتائی کہ اس جدوجہد میں وقت لگتا ہے، اور زیادہ وقت کس کے خلاف لگتا ہے؟ اپنے ہی معاشرے کو وہ بات سمجھانے میں لگتا ہے، اپنے معاشرے کی اقدار بدلنے میں وہ وقت لگتا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں تیسری اور آخری چیز، اور وہ یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم نے 25 مئی 1989 کو ایک فکر دی، اور وہ فکر مستفی انقلاب کے لیے جو فکر دی وہ تبدیلی کے نظام کی تھی. وہ دن اور آج کا دن ہم نے اس فکر سے ایک رتی برابر بھی انحراف نہیں کیا، اور بلکہ میں یہ بات عرض کروں تو یہ بلا مبالغہ ہوگا، آپ پاکستان کا ایک لیڈر بتا دیں مذہبی، سیاسی یا معاشرتی کسی بھی اعتبار سے جس نے قوم کو آپس میں نہ لڑوایا ہو. ہر لیڈر نے ایک طبقے کو دوسرے سے لڑا کے اپنی جگہ بنا دیا. مثلا پیپل پارٹی نے ساری عمر اینٹی نون لیگ سیاست کی ہے، نون لیگ نے ساری عمر اینٹی پیپل پارٹی جدوجہد کی ہے، سلوگن وہی دیے ہیں، گفتگو وہی کی ہے، نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. ایک مسلک نے ساری زندگی گزاری ہے دوسرے مسلک کے خلاف بات کرنے. اب تو تب صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ صوفیاء جو لڑتے نہیں تھے اب وہاں بھی نقشبندی افضل ہیں یا قادری افضل ہیں، قادری افضل ہیں یا سہروردی افضل ہیں. یعنی دوسرے کے خلاف بات کر کے اپنی جگہ روم کریٹ کرنا، یہ کلچر ہے پورے پاکستان کا، اور ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس سے ہٹ کر کوئی بات کر رہا. اگر ایک شخص ہے تو سمجھ لیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری ہے، جس نے لوگوں کو لوگوں کا دشمن نہیں بنا، اس قوم کو نظام کا دشمن. پہلے دن سے آج تک ہمارے پلیٹ فارم سے کسی پارٹی کے خلاف کوئی نعرہ نہیں، اور یہ لفظ ہیں. میں ابھی آج کوشش کی، میں کچھ مصروف تھا، میں چاہ رہا تھا کہ ویڈیو لے کے آؤں اور وہ سناؤں آپ کو. 25 مئی 1989 کو جو پہلا لیکچر تھا جب میں نے خطاب کیا تاسیس انقلاب سے، اس کا جملہ یہ تھا، یہ نیٹ پہ موجود ہیں کلپ آپ نے سنے ہوئے ہیں، کہ میری جنگ کسی پارٹی یا فرد یا کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، میری جنگ اس نظام کے خلاف. وہ دن اور آج کا دن، آج تک ہم نے کسی فرد، پارٹی یا جماعت کو نشانہ نہیں بنایا. ہم اگر 17 جون کے قاتلوں سے احتساب چاہتے ہیں تو وہ ہمارا حق ہے، قصاص ہمارا حق ہے اور اللہ کی طرف سے فرض ہے. اس میں اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں، کسی کو مجرم بناتے ہیں تو وہ تو مجرم ہیں ہمارے، انہوں نے ظلم کیا ہے. لیکن ہم نے آج تک کسی پارٹی، فرد یا جماعت کے خلاف جدوجہد نہیں کی. ہماری فکر یہ ہے کہ ہم نے نظام کے خلاف جدوجہد کی ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا کارکن جلد سے جلوس اور قرآن میں نکلتا ہے تو پولیس والوں کو مارتا نہیں ہے. کلیئر ہے ہمیں کہ ان پولیس والوں کے خلاف ہماری جنگ نہیں ہے، نہ وہ کسی کافرانہ نظام کا حصہ ہیں، وہ اسی پاکستانی معاشرے کے نظام کا حصہ ہے جس نظام کو ہم بدلنا چاہتے ہیں. تو ہم اس پولیس والے سے انتقام نہیں لینا چاہتے، ہم انتقام اس نظام سے لینا چاہتے ہیں. ہم نے اس نظام کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے
جلسے جلوس اور پروگرام میں آگ نہیں لگانی، موٹر سائیکل نہیں چلانے، توڑ پھوڑ شیشے نہیں توڑنے. کیوں؟ کہ وہ نظام تو نہیں ہے نا، وہ افراد کی ملکیت چیزیں ہیں، اور ہم اس کو اسی طرح حرام سمجھتے ہیں جس طرح باقی سے حرام ہے. کسی کے جان مال عزت و آبرو کو تلف کرنا حرام ہے، جیسے کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کرنا حرام ہے، جیسے دین اسلام ہمارے لیے. تو بتانا جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فکر ہے نا کہ ہم کس کے دشمن ہیں، ہم کس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں. اس ایک فکر نے تحریک کے لاکھوں کارکنوں کو لوگوں کا دشمن نہیں، نظام کا دشمن بنایا ہوا ہے. میں یہاں ایک اور حوالہ دے رہا ہوں، مثال آپ کو سمجھ آ جائے گی. آپ میں سے یقیناً نوجوان پہلے دھرنے میں موجود ہوں گے. پہلے دھرنے میں کیا ہوا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں، بات کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ جو چند شرائط ہم نے بتائی ہیں، یہ شرائط نافذ کرنی ہے، یہ انتخابی نظام میں تبدیلی لانی ہے. اینڈ پر کیا ہوا کہ جب وہ نہیں آئے تو ہم نے ایک الٹیمیٹم دیا. الٹیمیٹم دینے کے بعد وہ 10 رکنی ٹیم آ گئی. وہ اب یہ قمر زمان قاہرہ کے الفاظ ہیں کہ میں جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ پنڈال میں سے گزر رہا تھا تو توقع تھی کہ پتھر آئیں گے یا کم از کم گالیاں دیں گے یا ہماری طرف منہ کر کے تھوکیں گے. ہم نے ٹی وی پر کتنے کتنے مذاق اڑائے تعلقات کے، اس کی ٹوپی کے مذاق اڑائے، پتہ نہیں کیا کیا. رحمان ملک اور یہ دونوں صاحب یہ کیا کرتے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ کسی کارکن کی کوئی گالی میں نے نہیں سنی، کسی نے برا بھلا نہیں کہا. ہم خاموشی سے پنڈال میں سے گزرے، ایک سائڈ سے گزرے اور لوگوں میں سے گزر کر کنٹینر میں چلے گئے. کنٹینر میں جو اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی ہمیں کوئی دشمن نہیں سمجھ رہے تھے. بٹھایا انہوں نے، بات ایک نہیں مانی تعلقات کی، سب کچھ لکھوایا اس وقت ہم سے. صرف لکھوایا نہیں، میڈیا کے سامنے کھڑا کر کے ہم سے پڑھوایا کہ یہ ہم مان کے جا رہے ہیں. لیکن اس نے میری بےعزتی نہیں کی، گلے لگایا، یعنی میڈیا نے دکھایا کہ گلے لگایا. اور ہمارے ایک اور بھائی اس نے بیان دیا تھا، خان صاحب نے بیان دیا تھا کہ یہ کیا کیا تعلق قادری صاحب نے، قمر زمان قاہرہ سے گلے لگا لیا اس کو. اگر میں یہ کرتا تو میرے کارکن جان سے مار دیتے ہیں. یعنی جن کے خلاف ہم جدوجہد کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں، اس سے گلے لگا رہے ہیں اس کو تعلق قادری صاحب. یہ ہے فکر میں فرق ان کا اور ہمارا. ہم نے اپنے کارکن کو رحمان ملک کا دشمن نہیں بنایا، ہم نے اپنے کارکن کو کسی لیڈر کا یا کسی جماعت کا دشمن نہیں بنایا. آج بھی وہ سارے لیڈر ہمارے بنائے قرآن کے مرکز پر آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہمارے ہر پروگرام میں آتے، عزت کے ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں. تو زرداری صاحب بھی یہاں آئے، خان صاحب بھی یہاں آئے، سارے آئے. تو یہ ہے فکر میں وہ فرق کہ کیا انہوں نے بھی ایسا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ہدایت دے. وہ نعرے کچھ اور لگاتے رہے اور جب اقتدار میں آئے پھر سب کے ساتھ وہ مل کے بیٹھتے رہے. پہلے تو ہمارے یہاں جلسے میں بیٹھے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ ہم نے جو 40 سال پہلے فکر رکھی آج بھی وہی رکھی ہوئی ہے، اور اس فکر میں رتی برابر تبدیلی نہیں آئی، نہ ہم سمجھتے ہیں جو آنی چاہیے. دوسری اور عام بات، تیسرے حصے کی دوسرا پہلو جو ہے، ہماری فکر میں تشدد نہیں ہے، انتہا پسندی نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں کسی سے، پریشانی ہمیں کسی بات کی نہیں ہے، لیکن ہم شرعاً قانوناً اور شریعت کے مطابق ہم مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ فقہ حنفی، ہم حنفی ہیں، امام اعظم حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہیں. تو ہمارے فقہ میں ہمارے طریقہ کار دین کے مطابق آپ کسی بھی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد اس وقت تک شرعاً نہیں کر سکتے جب تک وہ اعلانیہ کفر نہ کرے. یہ جملہ ذہن نشین کر لیں، لکھ لیں، میں دوہرا رہا ہوں. کسی بھی حکومت کے خلاف مسلح جدوجہد، اسلحے کے ساتھ جدوجہد حرام ہے اس وقت تک جب تک وہ اعلانیہ کفر نہیں کرتی. اگر اعلانیہ کفر نہ کریں، نظام نماز کا یا دین کا جو نظام ہے اس کا انکار نہ کریں، اعلانیہ کفر نہ کریں، فاسق ہو جائیں، فاجر ہو جائیں، ظالم ہو جائیں، ہمیں اختیار ہے ہر طریقہ استعمال کرنے کا ان کو ہٹانے کے لیے، لیکن مسلح جدوجہد شرعاً جائز نہیں. یہی تو فکر ہے ہماری اور طالبان کی فکر میں فرق ہے، سوری خوارج کی فکر میں فرق. خوارج مسلح جدوجہد کو جائز سمجھتے ہیں، ہم مسلح جدوجہد کو اس وقت تک ناجائز سمجھتے ہیں.
وہ عام انسانوں کا قتل جائز سمجھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں ان کے نزدیک کیا فکر ہے ان کی, وہ فکر ان کی یہ ہے کہ یہ امریکہ ہے ہمارا دشمن, یہ پاکستان ہے یہ امریکہ کے ایجنٹ ہے, لہذا امریکہ کے ایجنٹوں کو مارنا ہمارے لیے جائز ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو غیر مسلح ہے, آپ سے لڑ نہیں رہا, جو پاکستانی قوم کا شہری حتیٰ کہ غیر مسلم بھی ہے جو پاکستان میں ہے, اسے قتل کرنا جان بوجھ کر اور اسے قتل کرنے کو جائز سمجھ کے قتل کرنا یہ کفر ہے. یہ تو فتویٰ ہے ہمارا. اور آپ نے, میں اب نام نہیں لے رہا, آپ نے پچھلے دنوں کے ہنگاموں میں دیکھا ہوگا, ان لوگوں کی لینگویج دیکھی ہوگی اور الفاظ دیکھے ہوگے. یہ پریشانی ہے ہمیں, ان سے زیادہ پریشانی ہے کہ وہ خارجی فکر ادھر ٹریول کر رہی ہے ہمارے لوگوں میں, اس مسلک کے لوگوں میں ٹریول کر رہی ہے. الحمدللہ منہاج القرآن میں یہ نہ ہے اور نہ آئے گی انشاءاللہ تعالی. وہ فکر ٹرانسفر ہو رہی ہے, اس فکر کی وجہ سے وہ اپنے ہی چاچا ماموں یا تائے کے بھائی یا بیٹے کی جو پولیس کی وردی پہنی ہوئی ہے اسے قتل کرنا جائز سمجھ رہے. یعنی تعجب ہے ان کی اپنی فکر اور لائے عمل سے ہٹنے کی کہ وہ اپنے جیسے مسلمانوں کو, یعنی جو اس سطح پہ بھی نہیں ہے کہ کسی نظام کا حصہ ہو یا کسی اپنا معاہدات کا حصہ ہو یا آپ سمجھیں کہ وہ ایجنٹ ہوں, وہ تو ہمارے گلی محلے میں رشتہ دار بہن بھائی اور لوگ اس قوم کے افراد ہیں, اور ہم ان کو قتل و غارت کر رہے ہیں اور اپنے لیے اسے جائز سمجھ رہے ہیں. تو اس طرح جائز سمجھ کے کسی بندے کو قتل کرنا, یہ جو ہمارا 600 صفحے کا فتویٰ ہے, یہ تو معاملہ کفر تک چلا جاتا ہے. تو واپس آئیں, جو جملہ میں نے کہا, کیا کہا کہ جب تک حکومت اعلانیہ کفر نہیں کرتی اس کے خلاف مسلح جدوجہد کرنا بولے کیا ہے, شرعاً حرام. ہم اس کو اس پہ کلیئر ہے. لہذا 40 سالوں میں ہم نے جو جلسہ کیا, جو جلوس کیا, جو پروگرام کیا, کسی کا شیشہ نہیں توڑا, ٹائر نہیں جلائے. ہم نے دوسرے دھرنے میں بھی اگر بیٹھے تو ساتھ والا روڈ خالی کر دیا ٹریفک کے لیے, وہ اوپن راہ چلتا رہا. اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ آئے اور آ کے ہمیں مارے اور ہم دوسری سائڈ بھی سامنے کر دیں. جب انہوں نے ظلم اور زیادتی کی تو ہم نے اپنا دفاع کیا, 30-31 کو بھی کیا اور 17 جون کو یہاں بھی کیا جو ہم کر سکتے تھے. اور 17 جون میں اس وقت تک ہم نے کیا جب تک سیدھی گولیاں انہوں نے چلائیں. تو جب سیدھی گولیاں چلائیں تو ظاہر ہے پھر ہم نے پھر بھی مسلح جدوجہد نہیں کی. سب کچھ ہونے کے باوجود ہم نے جواب نہیں دیا اور ہم اس کو شرم جائز نہیں سمجھتے. اپنی جان بچانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ اپنے پتھراؤ کیا, اپنی جان بچائی اور وہ آئندہ بھی بچائیں گے, لیکن مسلح جدوجہد شرعاً ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے. تو ہم آئندہ بھی پرامن رہیں گے, آئندہ بھی ہم جدوجہد اسی طرح اسی طریقہ کار پہ کریں گے. اب اس تیسری چیز کی کا تیسرا پہلو جو ہے, آج مجھے تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کہ اگر وہ میرے پاس سلائیڈز ہوتی ہیں تو میں آپ کو اور نظم کے ساتھ ذرا, تاکہ پچھلے اور اگلے سبق کے ساتھ ربط قائم رہے, میں پھر خیر دہرا دوں گا آپ کو سارا. تیسری چیز کہ انقلاب جو ہے یہ تبدیلی, وہ میں نے پہلے آپ کو تمہید اسی کی بتائی کہ وہ ایک پہلو اور ایک جدوجہد میں نہیں ہے. لہٰذا یہ سارے کام علمی, فکری, اخلاقی, یہ سارے کام سیاسی کام کے ساتھ ساتھ جاری رہیں گے اور جاری رکھیں گے. ہم یہ جتنی جماعتیں اور آپ دائیں بائیں سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, یا جو کبھی کبھار واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ آپ کو 4 میسج آ جاتے ہیں, تھوڑا پریشانی ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کچھ کیوں نہیں کر رہے, ہمارا حصہ کیا ہے. تو یہ ہمارا حصہ اس قدر ہے کہ وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے, ورنہ میں لسٹ بنا کے بتا سکتا ہوں آپ کو کہ ختم نبوت میں ہمارا کردار کیا ہے اور کسی اور کا کردار کیا ہے. تو ہم ہر ایک پہلو میں ہمارا الحمدللہ کردار ہے, لیکن طریقہ کار مختلف ہے. وہ اس کام کے لیے توڑ پھوڑ جلسہ جلوس کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کام کے لیے دوسرا طریقہ کار اختیار کرنا چاہتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. تو آخری بات جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ ہم فل ٹائم سیاستدان نہیں ہیں. یعنی ہم تبدیلی نظام چاہتے ہیں, لیکن ہم 24 گھنٹے الیکشن کی پولیٹکس میں نہیں رہنا چاہتے. جب تک وہ نظام نہیں بدلے گا انتخابی, ہم اپنا کام کریں گے. ہم اس وقت تک علمی کام کو جاری رکھیں گے, کتابیں چھپتی رہیں گی, انسائکلوپیڈیا آتے رہیں گے, اس کی تشہیر ہوتی رہے گی, اور اس قوم کا اور اس کی اگلی نسل کی رہنمائی کا فضا سر انجام دیتے رہے.
اس وقت تک ہم اخلاقی اور روحانی کام کرتے رہیں گے. جس دور اور معاشرے میں پیروں کا یا جو ہمارا تصوف کا نظام ہے اس کی سطح یہ ہو جائے, اللہ ماشاء اللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر, کہ شیخو پورہ کے ایک علاقے میں ایک پیر اپنے 8 مریدوں کو قتل کر دے, جان سے مار دے, اور 3-4 جو زخمی ہاسپٹل میں پہنچے تو وہ بھی یہ کہیں کہ ہم پیر صاحب پاک کر کے جنت بھجوا رہے تھے, آپ اٹھا کے ہمیں یہاں لے آئے. اگلے دن پتا چلے کہ وہ تو گدی کے پہ قبضے کا معاملہ تھا اور 8 بندے اس نے جان سے مار دیے, قتل کر. یہ سارے عام کا کوئی ایک پروگرام آپ دیکھ لیں جو اس وقت یہ طبقہ کام کر رہا ہے. یہ بھی اس وقت منہاج القرآن کی ذمہ داری ہے, اور منہاج القرآن تجدید دین کے فریضے میں جو کام سر انجام دے رہا ہے وہ تصوف کی اصلاح کا فریضہ بھی الحمدللہ سر انجام دے رہے ہیں. جس معاشرے میں ایک جماعت کا بانی یا جماعت تصوف کا انکار کر دے, ایک جماعت کا سربراہ ٹی وی پر بیٹھ کر کہے تصوف تو متبادل دین ہے, اس معاشرے میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد القادری تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر 100 خطاب ریکارڈ کرا کر کیوں ٹی وی پر چلیں تو وہی شخص کہے کہ اگر یہ تصوف ہے تو یہ اسلامی تاریخ کا حسن ہے. وہ سارے میدانوں میں بھی جد و جہد منہاج القرآن نے کی ہے, کرنی ہے اور کر رہے ہیں. تو ہماری جد و جہد کا ایک پہلو سیاسی جد و جہد ہے جس کا منزل تبدیلی نظام اور معاشرے میں مستقبل انقلاب ہے. بقیہ تینوں چاروں پہلو جو ہمارے علمی احیاء کے ہیں, فکری احیاء کے ہیں, اخلاقی روحانی احیاء کے ہیں, وہ اسی طرح پیرلل 40 سالوں سے چل رہے ہیں, چلا رہے ہیں اور ہم چلاتے رہیں گے. تو آج کی جو گفتگو کا جو موضوع تھا وہ تحریک منہاج القرآن کی فکر کا تسلسل تھا. میں نے سب سے پہلے آپ کو تھوڑا پچھلے لیکچر کے ساتھ ملایا اور ملا کے بتایا وہ جو تاریخ امت ہم نے پڑھی, خلافت راشدہ, بنو امیہ, بنو عباس, منگول اور سلطنت عثمانیہ, اور ان کا جو ہم پچھلے لیکچر میں دورانیہ پڑھ چکے ہیں. اس زوال جو آیا تھا وہ صرف ایک پہلو پہ آیا تھا, وہ سیاسی زوال تھا, اقتدار ہم سے چھن گیا. ہم نے 50 سالوں بعد اس کو ریوائز کیا اور دوبارہ اقتدار میں آ گئے. اب زوال وہ ایک نہیں ہے کہ ہم نکل پڑیں اور وہ ایک ہی کام 10-15-20 سال میں مکمل کر لیں. اب چاروں کے چاروں, یہ 4 ہیں, میں ویسے ذکر کر رہا ہوں, 20 شعبے ہیں جو زوال کا شکار ہے. اب ساری جدوجہد مل کر نہیں کریں گے, سب کو اکٹھا نہیں چلائیں گے تو ایک اکیلے سے کام کرنے سے کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور کیوں نہیں نکلے گا, میں نے 10-12 نام پچھلے بتائے. ناکام نہیں کہیں گے ہم مفکرین کو, لیکن ان کی جدوجہد کا نتیجہ کتنا نکلا, 10%, 15%, 20%, 40%, 50%. وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے, امت کو جہاں لے جانا چاہ رہے تھے وہ نہیں لے جا سکے. کیوں؟ ایک ایک میدان میں کام کرتے رہے, ان کے جانے کے بعد وہ میدان بھی کمزور ہو گیا. اور آج کے دور کا تقاضا یہ ہے کہ ان 10 کے 10 میدانوں میں جدوجہد کی جائے اور ہر میدان میں اس زوال کو عروج میں بدلا جائے, تاکہ کل جب تبدیلی نظام کا مرحلہ مکمل ہو تو اس وقت اس کو سپورٹ کرنے کے لیے, سنبھالنے کے لیے اور اس فکر کو آگے منتقل کرنے کے لیے افراد کی ذہنی تیاری بھی اس سے پہلے ہو چکی ہو, یا معاشرے میں وہ چیز موجود ہو تو دی جا سکتی ہے. یہاں ایک ویسے میں جملہ عرض کر دوں, قائد محترم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بصیرت دی ہے, جو فکر دیا ہے, جو وسعت دی ہے, یہ 2000 کے لگ بھگ کی بات ہوگی, اس سے پہلے کی. اسلام آباد میں کوئی ایک پریس کانفرنس کی بات چیت گفتگو کر رہے تھے قائد محترم, تو ایک صحافی نے عجیب و غریب سوال کر دیا. اس نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تیاری کیا ہے, یعنی سوال اس نے ایسا کیا کہ ہر ایک کے پیچھے کوئی قیادت ہوتی ہے جس کو لے کر وہ آگے چلتا ہے. جیسے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قوم تھے, علی گڑھ کے پڑے ہوئے لوگ تھے, ان کو انہوں نے استعمال کیا اور ملک کو مستقبل کی قیادت دی. جیسے خمینی کا نام لیا اس نے, اس کے پاس قوم کے طلباء تھے, انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور جو کچھ تبدیلی کر سکے وہ کیا. آپ کے پاس اگر کل تبدیلی آ جاتی ہے تو کون لوگ ہوں گے, کس کے ذریعے آپ یہ کام پورا کریں گے؟ کیا منہاج یونیورسٹی کے طلباء ہوں گے؟ یا اس وقت جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن تھا؟ تو قائد محترم نے بڑا فکری جواب دیا, جو واقعہ جس کے لیے آپ کو سنایا ہے. قائد محترم نے کہا کہ نہیں, میرے ان طلباء میں سے چند ہوں گے جو ایک زمانے کی مار کھا کر اس مقام تک پہنچیں گے اور اپنا فریضہ سر انجام دیں گے. اس نے پوچھا پھر آپ کی لیڈرشپ کون ہوں گے؟
آپ نے کہا تھا کہ میرا لیڈر وہ ہوگا جس نے منہاج القرآن کی رفاقت کا فارم فل کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو ڈاکٹر طاہر القادری زندہ باد کے نعرے لگائے یا نہ لگائے، اگر وہ اپنے ملک اور قوم سے مخلص ہے تو میری قیادت وہ ہوگی۔ جو استعفیٰ دے دے اور رشوت نہ لے اور مجبوراً گھر چلا جائے، اگر اس کو سسٹم طاقت دے نا تو وہ رشوت والا ہاتھ توڑ نہیں سکتا۔ ہر جماعت میں، ہر محکمے میں، ہر طبقے میں بہترین لوگ بھی ہوتے ہیں اور نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں۔ سسٹم ان بہترین لوگوں کو تلاش کر کے انہیں قیادت اور ذمہ داری دے دے تو معاشرہ بدلا جا سکتا ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ کئی بار قائد محترم اس طرح کا لائے عمل پہلے بھی سابقہ حکمرانوں کو بھی دے چکے ہیں۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے ساتھ معاشرے کو تیار نہ کیا، اس معاشرے نے مدد نہ کی اس انقلاب کی، تو وہ ثمرات آپ دائیں بائیں دیکھ لیں، کسی اور ملک میں بھی انقلاب بھی آئے، تبدیلیاں بھی آئیں، لیکن وہ ملک کی سطح تک ہی رہی، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اسے فروغ دینے، مستحکم کرنے کے لیے بھی ایک طبقہ اور ایک قوم چاہیے ہوتی ہے۔ تو تحریک منہاج القرآن کی فکر کے آج جو پہلو ہم نے پڑھے، نمبر ایک ہم نے اپنی منزل سمجھی، منزل سے پہلے ہمارا سنگ میل مستفی انقلاب سمجھا، اس کے اصول کے 3 طریقہ کار لائے عمل بھی دیکھے، اور ہماری جدوجہد میں نمبر ایک سارے پہلو نمائیں شامل ہیں، نمبر 2 ہمارے جدوجہد میں کہیں بھی ظلم اور زیادتی نہیں، انتہا پسندی نہیں، پوری کی پوری تحریک کی ہر بات اور ہر چیز میں ایک اعتدال اور ایک توازن ہے، انتہا پسندی نہیں ہے۔ اور ہم معاشرے کو لوگوں کے خلاف دشمن نہیں بنا رہے، معاشرے کے افراد کو نظام کا دشمن بنا رہے ہیں، تاکہ مل کر تبدیلی ہو تو نظام کی ہو۔ نظام بدل گیا تو انشاءاللہ تعالی یہی قوم دنیا کی امامت کا فریضہ سر انجام دے لے گی۔ اللہ تعالیٰ ایم ایس ایم کو اس کا ہراول دستہ بنائے، اس فکر کو منتقل کرنے میں اللہ تعالیٰ ایم ایس ایم کو عملی جدوجہد میں، جیسے اب تک سارے مارکوں میں عملاً جدوجہد کرتے ہوئے بھی ایم ایس ایم ہی ہراول دستہ ہوتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی اور اختتام بھی زندگی کا اسی فکر پر، اسی تحریک پر، اسی قیادت کے ساتھ عطا فرمائے۔